جانتے ہیں، آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا، کچھ سام تو بہت زیرک ہوتے ہیں، اپنے دم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مستند میں ہے، اور دور سے آنے والا جانور سمجھتا ہے یہ ایک شاخ ہے، درخت کی ٹہنی ہے، تو قریب آتا ہے اسے کھانے کے لیے، اس کی تلاش میں آتا ہے وہ، لیکن کیا ہوتا ہے وہ سام اسے اپنا لقمے اجل بنا کر کھا لیتا ہے، تو لقمے کی تلاش میں آیا، خود لقمے اجل اس کا بن گیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے، اسی لیے امیر المومنین نے ہمیں قاعدہ دیا، فارمولہ اپنے بیان فرمایا۔ دنیا سے محبت کرنے والوں کے لیے، دنیا کی محبت دل میں رکھنے والوں کے لیے آپ نے قاعدہ بیان کیا، فرمایا من خدم الدنیا استخدمت ہو، جو بھی دنیا کی خدمت کرے گا، خدمہ دنیا کی غلامی کرے گا، دنیا کی اطاعت کرے گا، استخدمت ہو دنیا اسے استخدام کرے گی، یعنی اسے اپنا غلام، اپنا خادم بنائے گی، مگر من خدم اللہ سبحانہ وتعالی، جو اللہ کی خدمت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا اوبیڈین بنے گا، خدمت ہو دنیا اس کا غلام بنے گی۔ یہ امیر المومنین کا ایک فارمولہ ہے، قاعدہ ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا امام خمینی کے دل میں ذرے برابر حب دنیا نہیں تھی۔ ایک مجلس میں، ایک مشہور معروف واقعہ ہے، مجلس میں آپ تھے اور سخنران و خطیب امام کی تعریف کرنا شروع کیا، امام کو دیکھا تو امام کی تعریف کرنا شروع کیا، یہ بہترین خطیب ہے، یہ امام خمینی ہے، بت شکن زمان ہے، ابراہیم زمان ہے، خطیب زمان ہے، کافی تعریفیں کی۔ اس کے بعد امام نے خطاب کیا اور فرمایا میں خطیب شخص سے، خطیب سے ناراض ہوں۔ دیکھیے جب ہماری تعریف ہوتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہاں ہمیں خوشی ہوتی ہے، امام ناراض ہوتے ہیں، کیوں؟ ذرے برابر محبت دنیا دل میں نہیں ہے، ناراض ہو گئے اور کہا میں ناراض ہوں، کیوں؟ میں نے اپنے نفس کو اس سے کتے سے تعبیر کی، اس کتے کو میں نے رسی سے باندھ لیا تھا، لیکن جب اسے تعریف کرنا شروع کیا وہ رسی کھل گئی، اب یہ نفس ہمارا گستاخ ہو گیا، اب میں شرمندہ ہوں اس کے سامنے، کچھ نہیں کریں، اس لیے میں اس خطیب سے ناراض ہوں۔ ذرہ برابر محبت دنیا نہیں، بلکہ دنیا سے محبت کرنے والے، مقام اور منصب سے محبت کرنے والے ظالموں کے خلاف، دنیا داروں کے خلاف آپ نے قیام فرمایا۔ صلوات پر محمد ان احادیث کو دیکھے ہمیں قاعدہ دیتے ہیں، دنیا سے مراد کیا ہے، کیوں دنیا سے محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح امام رضا کی حدیث ہے، آپ کہیں جا رہے تھے، لوگ بھی آپ کو لے کر جا رہے ہیں، بدرگہ کر رہے تھے، تو دیکھا ایک جگہ سے ایک شیر آ رہا ہے، ایک درندہ، تو سب ڈر گئے، گھبرا گئے، بھاگنے لگے، تو امام اس درندے کی طرف گئے، شیر کی طرف، اور کچھ کہا امام نے، آپ نے اشارہ کیا تو اشارے کے مطابق وہ شیر وہاں سے چلا گیا، تو لوگوں نے وجہ پوچھی، اب یہ کیوں مطیع ہے آپ کا، یہ کیوں آپ کی اطاعت کر رہا ہے؟ تو امام نے کہا ان الناس لو اطاعوا اللہ حق طاعتہ، اگر یہ لوگ، یہ مخلوقات اللہ کی اطاعت کرے، حق طاعت، اطاعت کے کیا ہے، اطاعت کے حق کو ادا کرتے ہوئے، حق طاعت ہی، اس کے بعد لحملوا علیہم، کیا ہے، لحملوا علیہم اثقالہم، اس وقت درندوں پر بھی آپ اپنے اسباب کو، سامان کو رکھ سکتے ہیں، یعنی ہیں آپ لگام دے سکتے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، یہ طاقت ہے، تکوینیات میں آپ تصرف کر سکتے ہیں، تکوینیات میں بھی آپ اثر ڈال سکتے ہیں، مختلف شواہد ہے۔ اس طرح ایک مشہور معروف لوہار کا مشہور معروف واقعہ ہے، آپ کو گناہ کرنے کے لیے زمینہ ملا تھا، موقع ملا تھا، اس وقت خدا کو یاد کر کے آپ نے گناہ نہیں کیا، اپنے دامن کو آلودگی سے، گناہ کبیرہ سے آپ نے بچا لیا، تو اس وقت تاریخ کہتی ہے، مختلف کتابوں میں اس کا ذکر ہوا ہے تواتر کے ساتھ، یہ لوہار اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالتے تھے اور لوہے کو بھی نکالتے تھے، لیکن آگ جو ہے اس کے ہاتھوں کو
نہیں جلاتی تھی، آگ اس کے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے اس نے اپنے دامن کو آلودگی سے، گناہ سے بچا لیا. یوں کہوں اپنے کو اللہ کا مطیع بنایا، اللہ نے اس شے کو، آپ کو اس کا مطیع بنایا. تو یہ قاعدہ ہے، یہ فارمولہ صلوات پر محمد. بس تمام کیا. حدیث قدسی میں اب دنیا سے ہم محبت نہیں کر سکتے. تو اس کا خلاصہ یہ ہوا دنیا سے محبت نہیں کرنی چاہیے. تو سب کے دل میں تھوڑا سا محبت ہے دنیا کے حوالے سے، اس شعبے کو کیا کریں گے. تو جس طرح بعض آیات کی تفسیر کرتی ہے نا، تفسیر قرآن بالقرآن. تو بعض روایات کی تشریح اور تفسیر کرتی ہے. دیکھیں حدیث قدسی میں ہے، پروردگار عالم نے کہا یا احمد ابغض الدنیا واہلہا. صلوات پر محمد. ابغض الدنیا واہلہا، دنیا سے اور اہل دنیا سے بغض رکھو. واحب الآخرہ واہلہا، لیکن آخرت سے اور اہل آخرت سے محبت کرو. تو پوچھا یا رب من اہل الدنیا ومن اہل الآخرہ، اہل دنیا کون ہے، اہل آخرت کون ہے، اس کی کچھ علامات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ بتا دیجیے. یا رب من اہل الدنیا، پروردگارا تو بتا دے اہل دنیا کون ہے. ومن اہل الآخرہ، اہل آخرت کون ہے. تو فرمایا اہل الدنیا من کثر عقلہ وضحکہ ونومہ وغضبہ. اہل دنیا وہ ہے جس کا عقل کھانا زیادہ ہے، ذکر ہنسنا زیادہ ہے، اور اسی طرح عقلہ وضحکہ ونومہ، اس کا سونا، اہل دنیا کا سونا زیادہ ہے. وغضبہ یعنی جو زیادہ ہنستے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، عیش و عشرت ہم کہتے ہیں نا، عیش و نوش کرتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ پیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا، زیادہ ہنستے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح افغانستان میں بتا رہے تھے، وہ اس زمانے میں جب ظلم ہو رہا تھا لوگوں پر، کچھ لوگ اتنا سنگ دل تھے، قسوی القلب تھے، ایک مسلمان کو ٹکڑا ٹکڑا کرتے تھے اور اس پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، مزہ آتا تھا ان کو. کیونکہ یہ اہل دنیا ہے، زیادہ ہنستے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ پیتے ہیں اور زیادہ غضب کرتے ہیں، ظلم کرنے والے، یہ اہل دنیا ہیں. اسی لیے فرمایا حضرت موسیٰ پر وحی ہوئی اور فرمایا پروردگار نے، دیکھیں لا تفرح بکثرت المال، تمام کر رہا ہوں، زیادہ مال ملنے سے خوش نہ ہونا. موسیٰ سے کہہ رہا ہے لا تفرح بکثرت المال ولا تدع ذکری علی کل حال، زیادہ مال ملنے سے خوش نہ ہونا اور کسی بھی حال پر میرے ذکر کو ترک نہیں کرنا، نہیں چھوڑنا. کیوں؟ لأن کثرت المال تنسی الذنوب، زیادہ مال ملنے سے یہ باعث ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو بھول جائے. ہاں، زیادہ مال و دولت ملنے کی وجہ سے انسان کو اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے. وَلِأَنَّ تَرْكَ ذِكْرِ، ہر حال میں، ہر وقت میرا ذکر کرنا. اللہ کے ذکر کو چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ لأن ترک ذکری تقسی القلوب، جب ہم اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں تو قسی القلب ہو جاتے ہیں، سنگ دل ہو جاتے ہیں. جوانوں کی گردنوں کو ہم اڑا دیتے ہیں لیکن خوشی ہوتی ہے، ہنستے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں. بس اس سے زیادہ آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا ہوں. مختصراً ذکر مصیبت، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کروں گا. یہ جوان صالح مرحوم مغفوری شہادتی خبر کو بلتستانی نساء مومنین و مومنات گرمت جمسون عزیز و اقارب کنی خدمت لا تسلیت رزق و احترام و عزت کا تسلیت رزق کی جبت و دفن بس تشریف اس بہترین انداز کے سو اور بہترین انداز کا دفن بس. اور ایرانی سا علماء کرام گرمت جمسون سے حجت الاسلام شیخ صاحب خدمت جمسون سے تسلیت عرض بس، تسلیت اور تعزیت عرض بس.
اور یہ مجلس وہ انسان نام یہ محبوب مغفوری ذکر بینی اور شیخ صاحب لا تسلیت بھی نہیں، لیکن ادم کربلائی رول لوگ سے عباس کربلائی ذرا ذکر بیسی محافظ حسین زینب محافظ علم عباس حسین محافظ علم عباس محافظ حرم علمدار عباس ذکر بیسی آخری لحظات عباس علمدار چکسر جمعات والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني عن إمام الصادق اليقيني عباس کسل میواد لے ملاین کن اگر کدنی نیدنی پیغلا بو قلم بسناره ناخدی پیغلا بو نیداجه که قربان بین حسینی که قربان بین یہ وقت پہ ان بیازی دلین آدم شہید عباس ذکر میں علیہ سال یہ مناسبت پہ کا عباس علمداری سے ذکر بیاد عباس فی اغلاق القلم گانا یہ وقت پہ ظالم جگلت ہون لو ظلم دو بستو کروما عباس سر مبارک رولنا اشارہ بیانا عباس محافظ حرم زمین کربلائی کا شخص حسین انکسر فیوات الان انکسر زہری کون عباس یعنی شہادت بوگی نہ حسین اس کے پچاس بولو عباس شہید گونا حسین نیا روح میں کنچی مار حسین نہ تسلیم کنچی مار حسین عباس صحبہ جنازو بکا گرگو بینگوینیون فریاد بینیون لیکن حسین سمجھ سو سے روح میں کنچی